لکچار طور لکچار اپٲرۍ ٲسۍ دِوان گژھان بیٚیہِ ٲس اپٲرۍ گٔمٕتۍ آز یِتھَے پٲٹھۍ اوس ہُہ کٔدٕل تہِ سُہ تہِ گِریٛاے پَتہٕ تَتھ کھوٚتُس نار پَتہٕ جل بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، میں سید فیاض احمد کشمیری سرس کے لوگ حاضر خدمت. جیسے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سوپور کے مشہور معروف اور بہت ہی قدیم اور ایک ہی ہسٹری ہے، یعنی کہ ایک تاریخی پس منظر کے حامل ایک برج جو سوپور سے گزر رہا تھا، آج رات کے قریب جو ہے تاریخی میں پانی کے نظر ہو گیا. بہت ہی دکھ کی بات ہے. اس طرح کا اثاثہ جو ہے ہماری ریاست میں بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں. تو جیسا کہ عوامی حلقوں پہ بھی یہی رائے رہا ہے کہ اس چیز کو جو ہے اثاثے کے طور پہ اگر محفوظ رکھا ہوا ہوتا تو شاید یہ چیز بچ جاتی. بہرحال اس پہ بات ہوگی، اس کے مناظر پہ، اس کے پورے سینیریو پہ بات ہوگی. لیکن آئیے پہلے دیکھتے ہیں اس کی تاریخی پس منظر کی جو بات کر رہے ہیں ہم کہ برج کو کب بنا، کیسے بنا. اس کے لیے شخصیت جو ہے کسی سے ناشنا نہیں ہے، انہیں بہت ہی قریب سے آپ جانتے ہیں. آئیے بات کرتے ہیں ان سے، اسی سے جانتے ہیں کہ اس برج کی جو تاریخی پس منظر کا حامل ہے، لوگ کیوں آج کل بہت اس اثاثے کو جو نقصان برداشت نہیں کر پا رہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید ہمارے اس چینل میں. کیا محسوس کر رہے ہیں جب آپ نے سنا کہ آپ کی پوسٹ سوشل میڈیا پہ بھی آپ کی باتیں آ رہی ہے، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ ہی سے ہمارے ناظرین سنیں گے اس برج کے بارے میں. ہمارا جو پل آج کل کی رات میں تباہ ہو گیا، اب بالکل ہی ختم ہو گیا وہ سلسلہ. یہ برج بیسیکلی 1957 میں شروع ہوئی اس کی تعمیر، اراؤنڈ دیٹ پیریڈ. ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان دنوں، 12 سال. تو ایک سردار جی تھے ٹھیکیدار بارہمولہ کے گجندر سنگھ صاحب، ان کو یہ ٹھیکہ ملا ہوا تھا. تو آپ کی عمر کتنی کی تھی جب آپ؟ تب میں تقریباً 12-13 سال. اس وقت یہ شروع ہو گیا تھا یہ برج، کیونکہ ہماری زمین اس برج کے نیچے تقریباً 200 میٹر نیچے ہے جہاں ہم اس وقت ہیں. تو اس لیے ہمارا اس کے ساتھ تھوڑا سا وہ کلوز رابطہ رہا کہ دیکھتے رہے ہم کیسے پروگریس کریں. کہ جب خود 1959 میں پھر سیلاب آیا اور اس وقت بڑا خرچہ ہوا کہ یہ اب پل بہہ گیا ہے، تقریباً پانی اس کے اوپر بہنے کو تیار ہے. وہ چھان گن مسجد یہ سب پانی میں تھا، لیکن چلیے بچ گیا اور بہت سروس دی اس پل نے. اور تب تک جب تک وہ جامع قدیم کے پاس جو پل ہے وہ جلایا گیا. وہ جب جل گیا اس کے بعد یہ ایک ہی پل تھا جو ہم سوپور کے 2 حصوں کو ملا رہا تھا. اس میں شروع ہو گیا پھر دوسرے پل پہ کام، کیونکہ اس وقت یہ محسوس ہوا تھا کہ یہ پل زیادہ دیر چلنے والا نہیں. پھر جب نیا برج بن گیا تو اس کے بعد اس پل کو بند کر دیا گیا. اس کے بیچ میں ایک مرتبہ جو ناصر سغامی تھے، ان میں شاید ہوم منسٹر تھے یا کچھ تھے، نیشنل کانفرنس، اس وقت یہاں میٹنگ ہوئی. میں نے ان کو کہا تھا کہ صاحب آپ سوپور کالج کو، بوائز کالج کو منڈی شفٹ کر لیجیے. منڈی کے گرلز کالج کو آپ یہاں بوائز کالج میں لائیے، پیسے ہم دیں گے. ہاں آپ پیسے لاؤ گے. میں نے کہا 5-6 کروڑ روپے کی لگ ہے اس برج میں، جو آپ کو اب ضائع ہو رہی ہے، اس کو بیچ دیجیے، پیسہ آپ کو یہیں سے ملے. لیکن nobody did anything. آج بھی اس میں لکڑی بہت قیمتی ہے، بہت سالڈ لکڑی ہے. آج بھی اگر یہ ڈسمنٹل کریں، کیونکہ اب یہ رکھنے کے قابل تو ہے نہیں، اس کو آپ ڈسمنٹل ہی کرنا، یو کانٹ ریکنسٹرکٹ اینڈ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ریکنسٹرکٹ، اس لیے کہ اس کے ساتھ ہی 10 میٹر کا دوسرا برج آلریڈی بنا ہوا ہے. اس کو اب بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیسا محسوس کر رہے ہیں جب یہ برج آپ کی نظر سے بنا ہے؟ اس نے اپنی سروس دے دی. اوکے فائن، بوڑھا تو ہونا ہی تھا، گرنا تو تھا ہی. آج تک یہ بات کہی جا رہی تھی کہ سوسائٹی کی بات کی جائے یا پھر آپ جیسے انٹلیکچوئل کی بات کی جائے، یہ کہا جا رہا تھا کہ اس برج کو ایک اثاثے کے طور پر، ایک مونومنٹس کی طور پر رکھا جائے. تو اس بات کو آپ نے کہا جا رہا ہے کہ انتظامیہ کو آپ نے اس چیز کے لیے روکا کہ یہ چیز نہ ہونی چاہیے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ سب سے پہلے یہ جو برج تھا یہ لکڑی کا بنا تھا، پانی میں تھا. لکڑی کو تو آہستہ آہستہ خراب ہونا ہی، یہ نہیں رہنے والی، یہ کوئی اثاثہ کے طور پر رکھنے والی چیز نہیں تھی. کوئی ایسی بلڈنگ نہیں تھی جس کو رکھا جائے. یہ تو گرنا ہی تھا، تو گر گیا. اس نے اپنی سروس دے دی، بہت سروس دے دی. آپ کا بچپن اس کے اوپر گزرا ہے تو کیسا تو کیا ہوا، اس سے کیا فرق؟ دیکھیے بہت چیزیں بچپن میں ہمارے پاس تھی جو آج نہیں ہے. کچھ یادیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی آپ؟ نہیں، بہت اس کے اوپر سے بہت کراس کرتے تھے پیدل زیادہ سے زیادہ، یا وہ سائیکل پہ گھومتے ہوئے آتے تھے اس سائڈ کو. لیکن
इसने अपना काम बहुत दिया, बहुत खिदमत की लोगों की। तो जब ये बना था तब आप किस क्लास में पढ़ते, तो आपका आना जाना रहता था उसकी तामीर? नहीं, उन दिनों हमारा स्कूल तो अपने एरिया में था, तो उन दिनों उसकी तामीर शुरू हुई थी कोई 1957 के करीब। तो 2-2.5 साल में ये बन गया। बहुत अच्छा काम किया उसके लिए। सरदार जी गजेंद्र सिंह नाम था उनका, बारामूला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस मुख्तसर से मुलाकात में इस ब्रिज के बारे में कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं सैयद फैयाज़ अहमद कश्मीरी न्यूज़ सर्विस के लिए यहाँ से आपसे मुखातिब हूँ। अब देखें जहलम के उस किनारे पे जो मेरे बिल्कुल बाएं जानिब जो ब्रिज था सोपुर का, के पस मंज़र का हामिल है, वो आज रात के करीब जो है पिछली रात 8 बजे के करीब दरिया के बिल्कुल बीच बह गया। आप देख रहे होंगे कि हमारे बिल्कुल मेरे जानिब जो ब्रिज है ये सोपोर का बिल्कुल तारीखी पस मंज़र का हामिल है। कहा जाता 1960 में इसकी तामीर हुई थी और एक सरदार जो जगींदर सिंह से नामी एक ठेकेदार बारामूला का रहने वाला था, कहा जा रहा है कि उसने ये बनाया था। बख्शी दौर के इस पुल की तामीर के बारे में हमने लोगों से जानना चाहा। काफ़ी ये लग रहा था कि इस ब्रिज को बचाया भी जा सकता था। 2005 के बाद इस बात का इरादा किया गया था कि इस ब्रिज को मॉन्यूमेंट्स के तौर पर ही महफूज रखा जाएगा, लेकिन न जाने किसकी नज़र लगी, क्योंकि इंतज़ामिया ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। आज रात के वक्त जब ये ब्रिज जो है सोपोर का तारीखी ब्रिज जो 60 साल से अभी यहाँ पे कायम था, हालांकि 1990 में भी इसकी मुकम्मल इसमें तामीर करनी पड़ी, तब ये ब्रिज पे जो है काफ़ी काम रुक गया था, ट्रांसपोर्ट रुक गया था। एक दूसरी जानिब लोग जो है पैदल आ रहे थे, लेकिन आज रात के करीब जब ये ब्रिज जो है बह गया तो लोगों में काफ़ी गम और गुस्सा का इजहार किया गया, क्योंकि R&B हो या फिर डिपार्टमेंट फॉरेस्ट्री हो, उनकी बेतवज्जोही का शिकार रहा। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इंतज़ामिया अब ये कुछ बचा खचा बचा लेती है या फिर इससे भी पानी में बहने के लिए रखा जाएगा। मैं सैयद फैयाज़ अहमद, कश्मीर न्यूज़ सर्विस।